علیکم، میں امداد سمرو۔ غیر معمولی صورتحال ہے لاہور میں، پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا ہے، ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے لاہور میں۔ لاہور کے شہری علاقوں کے علاوہ کینٹونمنٹ میں بھی الرٹ ہے، وہاں پر بھی چوکس کر دیا گیا ہے، پولیس کو بھی اور ملٹری پولیس کو بھی۔ سرپرائز عمران خان دینا چاہ رہے تھے، تو کیا عمران خان صاحب کو سرپرائز ملنے جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے زمان پارک، آج پھر اس کو چاروں طرف سے کارڈن کر لیا گیا ہے، محاصرہ جس کو کہتے ہیں وہ کر لیا گیا ہے عمران خان صاحب کے گھر کو۔ انٹرنیٹ کی سروس آ جا رہی ہے کہ کافی گزشتہ کئی دنوں سے اچانک بند ہو جاتی ہے۔ ابھی جب میں بیٹھا تھا تو میرے پاس ایشوز تو کچھ اور تھے، شیخ رشید کا رونا تھا، الزام تھا شیخ رشید کا بالکل ڈٹو جو عمران خان الزام لگا رہے، بالکل اسی طرح کا الزام شیخ رشید صاحب کا۔ مریم نواز صاحبہ کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے خدیجہ شاہ کے ریفرنس سے، مریم نواز اور خدیجہ شاہ۔ کل مریم نواز نے تقریر کی تھی تو آج تصویر سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ صورتحال میں نے بات اس پر کرنی تھی، یوم تکبیر تھا آج، تو اس پر شیخ رشید صاحب نے کریڈٹ لینا چاہا، وہ ساری باتیں تھیں۔ لیکن اب اچانک جب میں بیٹھا تو مجھے میرے سورس نے بتایا کہ جی یہ صورتحال شہر کی کوئی اچھی نہیں ہے سے مراد کی الرٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے فیل آ رہی ہوتی کہ کوئی بڑا ہونے والا ہے، ظاہر ہے بڑا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اور اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں ہر روز تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں طرح کی باتیں آ رہی ہیں سامنے، وہاں پر الزامات بھی آ رہے ہیں، انکشافات بھی آ رہے ہیں۔ عمران خان کے الزامات ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کے انکشافات ہیں سازشی بیانیے کے۔ تو یہ سارا کچھ تو ایک معمول سا لگ رہا ہے نا کہ 5 لوگ آتے ہیں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو لیفٹ رائٹ والے تھے، سیف اللہ نیازی، فواد چودھری جیسے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے، اسد عمر جیسے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے، اور تو اور عمران اسماعیل علی زیدی پی ٹی آئی چھوڑ گئے، فردوس عاشق عوام تو پی ٹی آئی میں تھی نہیں، وہ بھی چھوڑ گئی، اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے سر پر ایک نیا بم پھوڑا ہے۔ بلکہ وہ بم تو انہوں نے عمران خان کے سر پر نہیں پھوڑا، وہ تو عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ کے سر پر انہوں نے پھوڑا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ معمول بن گیا ہے، ادروائز یہ بھی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اور پاکستان میں ایسی صورتحال ہر 5-10 سال کے بعد آتی ہے جب لوگ ایک پارٹی کو چھوڑ کر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک طرف ایک چل پڑتی ہے وہ جو بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں، اس طرف کر دیا جاتا ہے منہ کہ جائیں اب آپ نے اس طرف جانا ہے، ادھر سے نکلیں، تو لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں جو سرپرائز تھے وہ روزانہ ہمیں مل رہے ہیں، تو یہ کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہوگا۔ کوئی پی ٹی آئی کو اگر چھوڑ کر جاتا ہے یا کچھ، عمران خان صاحب نے کل کہا تھا کہ جی میں بڑا سرپرائز دوں گا، رات گئے رانا ثناءاللہ نے سرپرائز دے دیا، اور وہ سرپرائز اسی وجہ سے دے دیا گیا کہ کیونکہ سمجھایا جا رہا تھا کہ عمران خان اینڈ کمپنی تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس بات کو کھیلے گی، لیٹس پلے ود اٹ کرے گی کہ ہماری خواتین کے ساتھ جیلوں کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو پھر بقول رانا ثناءاللہ کی کال انٹرسیپٹ ہوئی اور اس میں منصوبہ بنایا جا رہا تھا، تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ گھڑی آنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ خود کریں گے، جو کچھ ہوگا یہ خود کریں گے، الزام ہمارے اوپر لگے گا۔ تو وہ سرپرائز جو عمران خان صاحب دینا چاہ رہے تھے رات گئے رانا ثناءاللہ صاحب نے دے دیا۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ہے، ہو سکتا ہے میرا ویلاگ آنے تک کٹاکٹی نکل چکا ہو، عمران خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے، یہ طے ہے، آج ہو جائیں گے، کل ہوں گے، پرسوں ہوں گے، ہونا ہے انہوں نے گرفتار۔ ضمانتیں لے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب نے جب کل سرپرائز دینے کی بات کی نا، تو اس کے بعد پھر سارے الرٹ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا سرپرائز دے، لہٰذا اس کو پھر اٹھائی کیوں نہ لیا جائے، کوئی بندوبست کر لیا جائے۔ اسی طرح ہوا ہوگا نا ابھی جو کچھ چل رہا ہے شہر میں، یعنی لاہور شہر کے جو شہری حدود ہیں، کینٹونمنٹ اور شہر کوئی جڑے ہوئے ہیں بالکل، بس ادھر سے آپ فورٹریس والا پل کراس کریں آپ کینٹونمنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، جیل روڈ سے آپ جیل روڈ والا جو عالیہ ہانی برج کہتے ہیں وہ کراس کریں تو آپ کینٹونمنٹ میں داخل ہو جائیں گے، ادھر سے آپ فردوس مارکیٹ سے کیولری گراؤنڈ والا پل کراس کریں آپ کینٹونمنٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو شہر کے ساتھ تو بالکل جڑا ہوا ہے لاہور۔ تو شہر میں، شہری علاقوں میں اس وقت یوم تکبیر کی جو ریلیاں بھی مسلم لیگ نون کی نکل رہی ہیں، شہر میں وہ پارٹی جو ہے نہیں بنی مرکزی مسلم لیگ، پاکستان مرکزی مسلم لیگ، ان کا بھی کنونشن مینار پاکستان پر، تو اس حوالے سے بھی کافی پولیس چوکس تھی۔ لیکن کینٹ کے اندر جو ہے وہ روٹین سے زیادہ ملٹری پولیس کا تعینات کیے جانا، یہ میرے سورسز کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو پولیس فوج کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ملٹری پولیس کو ہر چوراہے، ہر گزرگاہ جو جہاں سے سڑکیں جاتی ہیں وہاں پر انہوں نے ڈپلوائے کر لی ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی عمران خان صاحب نے جو کیا تھا
9 مئی کی گرفتاری کے بعد وہ جو ان کی تیاری تھی، اور پھر عمران خان گرفتار ہو گئے اور پھر کینٹونمنٹ کے اندر داخل ہو کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، ملٹری انجینئرنگ کا دفتر وہاں جا کر انسٹالیشنس ان کو نقصان پہنچایا، جلایا، CSD کو، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا 9 مئی کو جو کچھ کیا۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد اگر عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا منصوبہ ہوگا تو اس طرح کی الرٹ ہوگا۔ میں نے فون گوایا پھر ایک دوست کو جو فیلڈ میں ہوتے ہیں، زمان پارک کے آس پاس تھے، میں نے پوچھا، جی جرنلسٹ ہی ہیں، میں نے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا زمان پارک کو پھر بند کر دیا چاروں طرف سے۔ اب ان دونوں چیزوں کو اگر میں دیکھوں اور پھر کل رات عمران خان صاحب کے سرپرائز کو دیکھوں تو پھر عقل تو یہی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، یا ڈرانے کا بھی ایک ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو مسلسل ڈرایا جا رہا ہے، مسلسل۔ خان صاحب جو پہنچو زمان پارک پہنچو، پچھلے 6 ماہ سے لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے حکومت گئی تھی تو اگلے دن ہی پہنچو بنی گالہ پہنچو، عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، تو لشکر لا کر وہ جو علی امین گنڈا پور تھے انہوں نے بنی گالہ بٹھا دیے تھے، بندوق بردار لوگ بٹھا دیے تھے۔ تو یہ تو جس دن سے عمران خان صاحب حکومت سے گئے اس دن سے SOS کال دے رہے ہیں، اس دن سے۔ تو آج بھی صورتحال جو نظر آ رہی ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی بڑا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ 14 اور 15 مارچ کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ پہنچتے نہیں ہیں۔ 14 اور 15 مارچ کو لوگ پہنچ گئے تھے، اس سے پہلے پہنچتے تھے، اب لوگ پہنچتے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پہنچیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، اور ہم گرفتار ہو گئے تو عمران خان صاحب تو ہماری خبر ہی نہیں لیتے، ہم سے پوچھیں گے ہی نہیں، تو پھر ہم گرفتار کیوں ہوں؟ گرفتار ہونے والے جو ہیں وہ چاہے کسی جرنیل کی نواسی ہے، چاہے کسی بڑے بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، چاہے کسی سابق IG کا بیٹا ہے، جو بھی ہے وہ سارے گرفتار ہو کر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدیجہ شاہ کو دیکھ لیجئے، اب خدیجہ شاہ آصف نواز جنجوعہ کی نواسی گرفتار ہو گئی، گرفتاری دینی پڑی ان کو مفروری کے بعد۔ اب خبر آئی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی جیل میں، تو ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے C کلاس میں رکھا گیا، جیل میں طبیعت تو خراب ہوتی ہے۔ یہ ناز نخروں سے پلے بچے ہیں، مطلب ہمارے جیسے جو لکڑ ہضم پتھر ہضم بھی اگر C کلاس میں جائیں تو شروع کے دنوں میں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بقول پاکستان میں قید کاٹنے کے ایکسپرٹ آصف زرداری کے، کہ آپ کو پہلا ہفتہ جو ہے نا جیل آپ کو اتنا تکلیف دیتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اگر آپ وہ پہلا ہفتہ صبر کے ساتھ گزار گئے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ سکون سے پھر پڑھیں، وہاں پر یاریاں بنائیں، لوگوں سے گپے ماریں، وہاں پر جو ہوتے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ قید تنہائی میں نہیں ہیں تو قید تنہائی کا عذاب تو کچھ اور ہوتا ہے، تو پھر اگر آپ ایک عام سی کسی کھولی میں ہیں، آپ کے ساتھ وہاں جیل کے اندر کے جو لوگ ہیں پولیس والوں سے یاری رکھ لیں، جیل کی جو اسٹاف ہوتا ہے جیل کی پولیس ان سے یاری رکھ لیں، تو پہلا ہفتہ گزارنا اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پہلا ہفتہ تو ظاہر گزارنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو خدیجہ شاہ وغیرہ یہ تو ناز و نخروں سے پلے بچے ہیں، اور ان کے تعلقات، ان کی دوستیاں چیک کریں۔ مریم نواز صاحبہ نے کل تقریر کی تھی وہاڑی میں، انہوں نے خدیجہ شاہ کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بھی حملہ کر دیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو لوگ بڑے ظالم ہیں، ہر ایک چیز سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کی ایک اپنا بلو اور وائٹ سوٹ ہے پہن کر زیب تن کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اوپر لکھا ہوا ہے خدیجہ کیونکہ اپنا ڈریس ڈیزائنر ہے، ان کا برانڈ ہے بہت بڑا، تو وہ خدیجہ کا برانڈ انہوں نے پہنا، اور خدیجہ ان کی دوست بھی ہوں گی، جس لیول کے لوگ ہیں آپس میں یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ ویسے بھی خدیجہ کا جو سسرال ہے وہ نواز شریف صاحب کا فیملی کا بہت قریبی ان کی دوستیاں ہیں۔ تو مریم نواز کی وہ تصویر لوگوں نے وائرل کر دی ہوئی ہے کہ جی دیکھیں یہ مریم نواز کیا باتیں کری، یہ بھی خدیجہ شاہ کی دوست تھی۔ پھر دوستی تھی اس میں، یا وہ ان کی کلائنٹ تھیں، اگر ان کے کپڑے شپڑے لیتی تھیں، ان کی کسٹمر تھیں مریم نواز، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا خدیجہ شاہ نے جو کیا مریم نواز اس کے میں برابر کی شریک ہے، حصے دار ہے۔ لیکن چیز ہے کہ لوگوں کو نا چیزیں یوں چلانے میں مزہ آتا ہے، تو وہ چیز چلا دی لوگوں نے۔ اچھا، اب میں جو بات کر رہا تھا شیخ رشید صاحب کے رونے دھونے کی، بڑا کمال ہے، اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے سابق وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات پنجاب اور مرکزی عمران خان صاحب کی بہت چہیتی قریبی، عمران خان نے کہا تھا کہ جی میرا پنجاب ٹھیک نہیں چل رہا تھا جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، اور جب فردوس عاشق اعوان کو انہوں نے پنجاب بھیجا تھا مشیر اطلاعات بنا کے، پنجاب حکومت کا ترجمان بنا کے، اور جب فردوس عاشق اعوان نے خود بنا لی تھی، انسپیکشن کی ٹیمیں بنا لی تھیں،
اور بطور چیف ایگزیکٹو صوبے کے سربراہ کی حیثیت سے وہ جاتی تھیں، وزٹ کرتی تھیں اسپتالوں کا، بازاروں کا، مطلب اس طرح منڈیوں کا وزٹ کیا کرتی تھیں، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی میں وزٹ کروں گی۔ تو عثمان بزدار نے تو کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھی نا، جو بندہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وایا بھٹنڈا آ کر، وایا بشرا بی بی آ کر جو وزیر اعلیٰ بن جائے، وہ چھوٹی چیز تو نہیں ہوگا نا۔ بزدار صاحب بے شک وہ پوچھتے تھے کہ کرونا کا سائیں کس طرح کٹتا ہے، ڈنگ کس طرح مارتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، سادگی ان کی اپنی جگہ، لیکن کاریگر آدمی تھے، تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی کہ جو بشرا بی اپنا فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہے وہ سی ایم بن کر پھرے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں فردوس عاشق اعوان کو میں نے اس لیے پنجاب بھیجا کہ میرا پنجاب اچھا نہیں چل رہا تھا۔ پھر فردوس عاشق اعوان کو پھر بزدار صاحب نے نکلوا دیا اور روتی ہوئی گئی فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اسی طرح جیسے روئی تھی جیسے گیلانی صاحب کی کابینہ میں ان سے وزارت لے لی گئی تھی اطلاعات کی۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کسی ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ، جو جٹ ہوئی ہے، جو عمران خان صاحب رسوا ہو رہے ہیں، وہ سارا کچھ کیا کرایا بشرا بی بی کا ہے۔ بشرا بی بی نے عمران خان کو بند گلی میں دھکیل دیا۔ یہ کہہ رہی ہیں بات فردوس عاشق اعوان، وہ کہتی ہیں، وہ ہمیں کہتی تھیں کہ حامد میر کا پروگرام بند کروا دو، سلیم صافی کا پروگرام بند کروا دو، ان کے پروگراموں میں مت جایا کرو۔ اب ظاہر ہے جب انسان مصیبت میں آتا ہے، یا انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو بارات لے کر آتی ہیں، اور عمران خان صاحب نے تو خیر کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی نہیں، تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو بارات کیا اس طرح سونامی کی طرح مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو وعدہ معاف گواہ سامنے آتے جا رہے ہیں، سارے ساتھی، سارے دوست، جو کچھ شروع میں تو جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا چھوڑنے کے لیے، انہوں نے تو کہا تھا کہ جی دیکھیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ اب جو چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ عمران خان نے بنایا تھا، ہم تو اس عمران خان کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس پی ٹی آئی کو جانتے نہیں، ہم تو پرانی پی ٹی آئی میں گئے تھے، اب صورتحال چینج ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف اب گواہیاں اور اس طرح آنا شروع ہو گئی ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کمال کر دیا جی، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کے لیے 3 لوگوں کو ہائر کیا گیا، انگیج کیا گیا 3 لوگوں کو، لیکن میں عمران خان کے ساتھ دوستی نبھاؤں گا۔ وہ کہہ رہے جی میری 30 سال پہلے فوت ہونے والی والدہ کے گھر پر چھاپے پڑے، میرے بھتیجوں بھائیوں کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، بہنوں کے گھروں پر چھاپے ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے، اور میں نے اصل حکومت کو لکھ دیا ہے، ان کو بتا دیا ہوا ہے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی میں عمران خان کے ساتھ نبھاؤں گا۔ بالکل رو رہے تھے شیخ رشید صاحب، آپ وہ ویڈیو سن لیں، جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے اپنا یہ انتقام کی جو ہے آخری سطح پر آ گئی ہے پی ڈی ایم، اور زیادتی کی کوئی حد ہوتی ہے، انہوں نے ساری زیادتیاں جو ہے مکا دی ہیں، تب اس وقت شیخ رشید صاحب بالکل رونے والے ہو گئے تھے، سمجھو کہ رو ہی پڑے تھے، شیخ صاحب کا یہ عالم تھا۔ لیکن اب جو دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے 3 لوگ میرے لیے انگیج کیے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح کا الزام ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب لگاتے ہیں۔ اصل الزام لگانے والے کی پکڑ ہونی چاہیے، اس کو تحفظ بھی ملنا چاہیے، ورنہ اسی طرح الزامات کوئی کسی پر بھی لگا دے گا۔ شیخ صاحب کا جو الزام ہے وہ مطلب سمجھ سے بالا تر ہے، آپ کے اوپر الزام ہے، آپ ثبوتوں کے ساتھ کسی کو دے دیں چیزیں کہ یار یہ ہے میرے ساتھ۔ اور دوسری چیز یہ کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں میں عمران خان کے ساتھ، یہ جو جنگ عمران خان لڑ رہے ہیں یہ میں اس کے ساتھ آخری وقت تک کھڑا ہوں، لیکن پاک فوج زندہ باد، میں پاک فوج کے ساتھ ہوں۔ تو بھئی کس کے ساتھ ہیں آپ؟ عمران خان کی لڑائی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میری لڑائی تو چوروں ڈاکوؤں سے ہے نہیں، میں ان سے مذاکرات تو کروں گا نہیں، میں تو مذاکرات کروں گا آرمی چیف کے ساتھ، میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کر رہے ہیں، وہ ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، وہ تو سارے ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو پھر آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ شیخ صاحب بڑے کمال آدمی ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے آدمی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ یوم تکبیر پر آج انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں جی میرا بھی کریڈٹ ہے ایٹمی دھماکوں میں۔ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو شیخ صاحب دبئی بھاگ گئے تھے، اور یہ بات کسی اور نے نہیں کی ہے، شیخ صاحب نے خود کہی تھی ایک انٹرویو میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جب پتہ چلا کہ جناب ایٹمی دھماکے ہونے لگے، میں نے ٹکٹ کرائی، میں چلا گیا دبئی کے پٹاخہ پٹوخہ کوئی غلطی نہ بچ جائے تو میں تو بچ جاؤں۔ دوڑ گئے تھے پاکستان سے، وزیر تھے اس وقت حکومت کے، کہتے میں دوڑ گیا، نواز شریف کے ساتھ تھے۔ اسی طرح نواز شریف کا ساتھ نبھانے کا اعلان کیا کرتے تھے، منہ چوما کرتے تھے
جس طرح عمران خان کا ساتھ نبھانے کی باتیں کر رہے ہیں شیخ صاحب دوڑ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا کریڈٹ تھا. اچھا خود ہی انٹرویو دیا تھا انہوں نے، یہ کوئی ادھر ادھر سورسز کی خبر نہیں تھی، ان کا انٹرویو وائرل ہے، پڑا ہوا ہے کہ جی میں تو بھاگ گیا تھا. اب یہ صورتحال ہے لاہور میں، اللہ خیر کرے. ظاہر ہے اب عمران خان گرفتار ہوں گے تو ریئیکشن شاید اس طرح نہیں آئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی غیر فعال ہو چکی ہوئی ہے، ڈسمنٹل ہو چکی ہوئی ہے. کوئی لیڈر ہے نہیں جو عمران خان صاحب کے پاس آ کر ان کے ساتھ بیٹھے، کارکن ہے نہیں جو بچاؤ بچاؤ اور پہنچو کی کال پر آئیں. تو جو شہر میں الرٹ ہے، ہو سکتا ہے جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے تو کوئی نہ کوئی صورتحال سامنے آ چکی ہو، لیکن فضائیں یہ بتا رہی ہیں، چگلی کھا رہی ہیں کہ شاید عمران خان گرفتار ہوں گے. سرپرائز عمران خان صاحب دینا چاہ رہے تھے، عمران خان کو سرپرائز ہو سکتا ہے مل جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.